سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سرار جمعیت علماء پاکستان مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت قبلہ سید اللہ شاہ محمد اویس صاحب نورانی دام عالیہ کا، جنہوں نے اتنا جو ہے اپنے کارکنان اور عہدیداران سے تعلق اور محبت کا اظہار فرمایا کہ ان کی یاد میں خود اپنی رہائش گاہ پر پروگرام رکھا، اور یہ ایک بڑے تعلق کی جن کا انتقال ہوا ہمارے بھائی محمد عباس قادری صاحب جو بلوچستان کے صدر تھے، اور بھائی محمد مستقیم نورانی صاحب جو کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری تھے، جتنا وہ مخلص تھے جماعت سے، حضرت نے بھی اس سے بڑھ کر اخلاص کا ثبوت دیا اور ہم سب کو جمع کیا۔ میں بھی رحیم یار خان سے حاضر ہوا، اور ہمارے بھائی ابیات لاڑکانہ سے اور مختلف شہروں سے بھی تشریف لائے، اور کراچی کے تمام عہدیداران اور ورکرز کارکنان تشریف لائے۔ یہ ان جانے والوں کو خراج تحسین ہے۔ یہ اب ایسا ماحول اب بن گیا ہے کہ کوئی کسی کو یاد رکھے بہت مشکل ہے۔ خود اپنے خون کے رشتہ دار بھی کم و بیش یاد رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن یہ جماعت ہے، یہ حضور کے نظام کی برکت ہے کہ جتنے ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں آج بھی وہ یاد آتے ہیں، اور جو اب گئے ہیں یہ بھی یاد آتے رہیں گے۔ ہمارے دلوں میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بھائی مستقیم صاحب جمعیت علماء پاکستان کراچی کے تو عہدیدار تھے، لیکن پورے ملک میں ان کا تعارف موجود تھا۔ جمعیت علماء پاکستان کے کارکنان عہدیداران جہاں کہیں بھی تھے ہم ان کو جانتے بھی تھے اور ان سے تعلق بھی تھا۔ جمعیت علماء پاکستان کے جتنے بھی کارکنان اور ورکرز اس وقت بھی موجود ہیں، آپ بھی خوش قسمت ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جب ہم امام نورانی کے ساتھ اٹھیں گے تو اس دن اس کا مزہ بھی آئے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیے، آج لوگوں کو مختلف لوگوں سے محبت ہے، کبھی بیٹھ کر ہم سوچیں کہ جو جس لیڈر کے ساتھ اٹھے گا ذرا موازنہ کریں، اگر ہمیں مولانا نورانی کے نام پر بلایا گیا اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہوگی۔ ہاں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور یاد رکھیے یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ وہ ضروری کام تھا جو حضرت مستقیم بھائی رحمہ اللہ اور حضرت علامہ مولانا محمد عباس قادری صاحب کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان سے پہلے ہمارے اکابر علماء اور ورکرز عہدیداران یہ کام کرتے رہے، اور اب ہم بھی غفلت نہ کریں، یہ کام کریں، یہ نہایت اہم کام ہے دین کا۔ یاد رکھیے دین کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم دین جو ہے وہ سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ دین کے نفاذ کی جدوجہد بھی کریں۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، اس کے احکامات کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسٹیٹ بنائی، حضور نے صرف احکامات سنائے نہیں ہیں، احکامات کو نافذ بھی فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے نفاذ کی جدوجہد کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی اسٹیٹ بنائی، حضور نے خود سیاست کی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک کا انتقال ہو جاتا دوسرے آ جاتے، اور مفہومی معنی یہ ہے کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا تو میری امت کی سیاست کون کرے گا؟ حدیث پاک میں فرمایا میری امت کے علماء کریں گے۔ اور پھر حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس سیاسی کام کرنے والوں میں ایک بہت بڑا چمکتا ہوا سورج ہیں جن کی روشنی سے آج بھی لوگ منور ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے قرآن کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ مستقیم بھائی ظاہر ہے جس لحاظ سے ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں وہ ان کا حضور کے نظام کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اور شان نزول بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک کہنے کا مسلمان تھا منافق
اس کا یہودی سے جھگڑا ہوا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پانی کی وعدہ بندی پر تھا، جو بھی جھگڑا ہوا، تنازع جو تھا، وہ جب بڑا ضرورت پیش آئی کہ کسی سے اس کا فیصلہ کرایا جائے، وہ جو مسلمان کہلاتا تھا اس نے کہا اس کا فیصلہ ہم کعب بن اشرف یہودی سے کراتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا وہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا اس سے نہیں کرائیں گے، وہ ہمارا مولوی تو ہے لیکن رشوت خور ہے، یہ سادہ ترجمہ ہے اس کا، پیسے لے کر، اور محدثین نے اور بھی اس کے واقعات لکھے، احکامات سناتا، پیسے لیتا تو وہاں انگوٹھا رکھ دیتا، آگے سے پڑھنا شروع کر دیتا تورات کو، تو یہ کرتا ہے، اس کے پاس نہیں جائیں گے، پھر کون کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہاں جو تمہارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ دونوں حضور کے پاس آئے، دنیاوی معاملہ تھا، ظاہری طور پر دنیاوی معاملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے لیے کر دیا۔ اب جب باہر نکلے تو وہ جو مسلمان کہلاتا تھا اس کے دل میں ابھی بھی کجی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور نے فیصلہ کر دیا لیکن اس کا فیصلہ حضرت عمر سے کراتے ہیں، میرا دل، انہوں نے کہا چلیں حضرت امیر عمر کے پاس چلتے ہیں۔ مسلمان کا خیال یہ تھا کہ وہ مجھے مسلمان سمجھ کر، اور محدثین نے کہا حضور کی بارگاہ میں وہ ذکر کرتا رہا میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، یہودی یوں کہتا ہے، میں مسلمان یوں کہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ بہت سخت ہیں کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، وہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ اور یہودی کو پتا تھا کہ سختی ان کی جتنی بھی ہو ہیں تو غلام مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ حضرت امیر عمر کی بارگاہ میں آئے، وہ پھر مسلمان نے وہی بات کہی میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، یہ یوں کہتا ہے، میں یوں کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، بار بار اس بات کی تکرار کی۔ بات ختم ہوئی تو یہودی نے کہا کہ حضور ایک آخری بات میری یہ سنیے کہ اس معاملے میں اللہ کے حبیب پہلے میرے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ بس آپ کے چہرے پر جلال فرمایا بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہے تو ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ بھی فیصلہ کر دیں۔ تو آپ کا شانہ اقدس میں گئے اور گھر سے تلوار لے کر آئے اور یہ کہتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر کی عدالت میں اس کا یہ۔ اب جو سوچنے کی بات ہے ہم اس کو بطور واقعہ لیتے ہیں، یہ واقعہ میں یہ بتا رہا ہے رسول اللہ کا فیصلہ یہی تو نظام ہے۔ قانون کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کو ہی تو کہتے ہیں۔ نظام کو کس کو کہتے ہیں؟ قانون کے نفاذ کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نافذ کرنا کتنا بڑا ضروری ہے۔ پھر وہ پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں اس کے رشتہ دار، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا قتل کر دیا، عمر نے مسلمانوں کا خون کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہمیں قصاص دلایا جائے، عمر سے ہمیں بدلہ دلایا جائے، اور وہ پھر بحث مباحثہ قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بحث یہ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے حبیب ہم قرآن کو مانتے ہیں جو نازل ہوا ہے، محبوب آپ کے نظام کو مانتے ہیں، اور جب نظام کی بات جو کہتے ہیں ہم یہ چاہتے یہ ہیں حکومت بدماشوں کی ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بدماشوں کا کام ہے حکومت کرنا؟ یا حضور کی امت کے لیے حضور کا نظام ہوگا یا یہودیوں کا نظام ہوگا؟ اللہ نے ان کا ذکر کیا، قرآن نے کہا یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، قتل ہوا، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، نہ آپ کے فیصلے سے انحراف کرتا نہ مارا جاتا، اس کا خون رائگان برباد ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا و رب کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی بھی اس وقت تک اے محبوب مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ محبوب آپ کو اپنے فیصلوں کے درمیان حکم تسلیم نہ کر دے۔ جو بھی فیصلہ ہے یہ یاد رکھے اور اسی پر عمل کرے کہ یہ فیصلہ ایسے ہی ہوگا جیسے نظام مصطفیٰ میں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے، ورنہ قرآن نے کہا مومن ہے ہی وہ جو میرے محبوب کے فیصلوں کو مانتا ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی فیصلہ حضور کا آئے ثم لا یجدوا فی انفسہم، یہ نہ ہو کہ کہے یہ حضور نے فیصلہ تو کر دیا، یوں نہ ہوتا یوں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا جو بھی میرے محبوب کا فیصلہ ہے اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر دے، جس کو کہتے ہیں سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ اور یہ بھائی مستقیم ہوں یا ہمارے برادر محترم مولانا عباس قادری ہوں، ان سب نے
حضور کے نظام کے لیے جدوجہد کی، اور حضور قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ یہ بھی ولی کامل تھے، اور یہ جماعت بنانے والے حضور غزالی زماں حضرت ابو البرکات، حضرت ابو الاسرات، فقی اعظم بصیر پوری، مولانا حامد علی خان صاحب، یہ ساری ہستیاں، پروفیسر شاہ فرید صاحب مفسر قرآن، یہ جتنی ہستیاں ہیں ساری صالحین ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ رکھے اور انہی کے ساتھ اٹھائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کو اللہ نے یوں بیان کیا، اور اسی پر بات کو میں ختم کروں کہ رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جو بھی اللہ کا فرما بردار ہے، وہ تابع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کیا انعام رکھتا ہے؟ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی ان کی جن پر تو نے انعام کیا۔ تو رب فرماتا ہے جو محبوب کا فرما بردار ہے کون ہے؟ وہ میں نے عرض کر دیا، وہی ہے جو حضور کے نظام کے لیے بھی جدوجہد کرتا ہے، اور فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اس کے لیے رب نے فرمایا یہ ہے کہ پھر اللہ ان کو ان کا ساتھ نصیب فرماتا ہے جن پر انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا گروہ انبیاء ہے، اور پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب بتائیے صالحین کا ساتھ اللہ کا انعام ہے۔ اب تو ایسے بھی پاگل آ گئے، بابے تو شہی کوئی نہیں، اس کا مطلب بوڑھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اب بابا کراچی حضرت قائد اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ وہ کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا جب تم میرے اور میرے محبوب کے فرما بردار ہوگے تو میں تمہیں ان کا ساتھ نصیب کروں گا۔ ہاں یہ ساتھ کوئی شے ہے تو اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ اور پھر رب نے آگے ذکر کرو حسن اولئک رفیقا، ان کا ساتھ بہت اچھا ہے۔ ہاں قیامت کے دن جو ان کے ساتھ اٹھے گا پھر اس دن پتہ چلے گا کہ یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ حضرت غزالی زماں ہیں، یہ حضرت قائد اہل سنت ہیں۔ دعا کریں اللہ انہی کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے، لیکن ان کے ساتھ بھی تو تبھی اٹھیں گے نا جب اللہ کی فرما برداری کریں گے، حضور کی فرما برداری کریں گے۔ جن کو ہم یاد کر رہے ہیں، کیوں یاد کر رہے ہیں؟ حضور کے نظام کے وفادار تھے، ہم وفاداری کریں، کل لوگ ہمیں بھی یاد کریں گے۔ وما علینا۔